خان صاحب کو توشاخانہ کیس میں گرفتار کیا گیا، کمیٹل وارنٹ اڈیالہ جیل کا تھا، انہوں نے ان کو اپنے تئیں خود وارنٹ کے منافی ان کو اٹک جیل ایڈمٹ کرایا۔ ہم وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے اہل خانہ کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے معالج کو اور ان کے قریبی رفقائے کار کو۔ جج صاحب نے جو ہیں وہ خان صاحب کو جو ہیں طلب کیا ہے آنے والے منڈے کو۔ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان نے جو کیا نا، عام سا ایک لفظ ہے احسان فراموشی، یہ انہوں نے کر دی، لیکن جو چیز جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خان کے پیچھے باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلوگ سینٹرل کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ آج ناظرین میں موجود ہوں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل اور بڑے دبنگ وکیل شیر افضل مروت کے ساتھ۔ ان سے بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے۔ آپ نے ریٹ دائر کر رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ خان صاحب کو جو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کا کوئی قانونی جواز ہے نہیں ہے۔ عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اور خان صاحب کے چاہنے والوں کو اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیجیے۔ آج جو فیصلہ آئے ہیں، جب خان صاحب کو توشاخانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ کمیٹل وارنٹ اڈیالہ جیل کا تھا، اور چونکہ اڈیالہ جیل میں جو ہیں پلے گراؤنڈ ہیں، اے بی کلاس کی فیسیلیٹیز ہیں، وہاں پہ جو ہیں ایکسرسائز کی فیسیلیٹیز ہیں، 24 گھنٹے 2 ڈاکٹر اویلیبل ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پہ خان صاحب کی انٹائٹلمنٹ بنتی تھی فارمر پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے، اے سی کا کمرہ، ملازم یا نوکر جو ہیں بڑا سا کمرہ اٹیچ باتھ روم کے ساتھ، اور جو اپنے کپڑے پریس ہونے کی فیسیلیٹی تھی، اپنے خرچے پہ کھانا کھانے کی فیسیلیٹیز تھی۔ ان فیسیلیٹیز کو ڈینائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، بدنیتی کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو اپنے تئیں خود وارنٹ کے منافی ان کو اٹک جیل شفٹ کر کے وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرایا۔ خان صاحب جو تھے سیل میں ایڈمٹ ہوئے ابتدا میں، اور ابتدا میں ان کا رویہ خان صاحب کے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر ہم وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے اہل خانہ کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے معالج کو اور ان کے قریبی رفقائے کار کو۔ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خان صاحب کی بیاف پہ ریٹ دائر کی۔ شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے ہمیں پہلی ایک ریلیف دی ہے، جس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، گرچہ ہمارا قانونی حق ہے، لیکن ان حالات میں اگر کوئی ہمیں اپنا حق بھی دیتا ہے تو ہم شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ جج صاحب نے جو ہیں وہ انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان صاحب کو جو ہیں طلب کیا ہے آنے والے منڈے کو، اور پولیس حکام اسلام آباد کو ہدایات کی ہیں کہ وہ تمام SOP اپنائے جائیں ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ اچھا مروت صاحب، آپ یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ خان صاحب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کے جو جانے والے ہیں، پارٹی سپورٹرز ہیں، پارٹی اراکین ہیں، وہ یقیناً خان صاحب کی جھلک دیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ دنوں میں رومرز آ جاتے ہیں کہ خان صاحب کی داڑھی بہت بڑھ گئی ہے، کچھ دنوں میں رومرز آ جاتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے۔ آپ کیونکہ ذاتی طور پر خان صاحب کو مل کے آئی ہیں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے حلیے کے حوالے سے آپ کچھ کلیئرٹی دیجیے، وضاحت دیجیے سب۔ دیکھیں، یہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، اور اس پہ ہمیں کوئی پالیسی بھی بنانی چاہیے، کیونکہ جو بھی مل کے آتا ہے وہ اپنا ایک ورژن دیتا ہے، تو لہذا جو سچ ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ خان صاحب کی داڑھی جو ہیں ابتدا میں بڑی تھی، کیونکہ شیشہ نہیں دے رہے تھے۔ جب شیشہ فراہم کیا گیا تو انہوں نے شیو کر لیا تھا، اور ہم جب بھی ملے ہیں اس کی اب کلین شیو ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں جیل میں کوئی خوش نہیں ہوتا ہے، اور یہ تو بالکل بے گناہ ہیں، تو بے گناہ افراد کو جب آپ جیل میں ڈالیں گے، اور بے گناہی بھی کس چیز کی، قوم کے لیے کیوں آواز اٹھائی ہے۔ سب سے زیادہ جو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو جیلوں میں ہیں، اور جو ورکرز ابھی تک رہا نہیں ہوئے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو اغوا ہوئے تھے، ان کے حوالے سے ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے، بہت شدت سے ہم فیل کر رہے ہیں۔ اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، وہ بڑے ہی اسپیسیفک کویسچن پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کون آیا، کون ابھی تک غائب ہیں، پھر خواتین کی ضمانتوں کا کیا ہوا، وہ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں جن لوگوں کو بہت زیادہ، اگر یہ کہا جائے کہ عزت دی، جن میں 2 سابق وزراء اعلیٰ ہیں، پرویز خان خٹک صاحب اور محمود خان صاحب، جس طرح سے انہوں نے پیٹ دکھائی اور جس طرح سے پارٹی چھوڑنے والے اولین لوگوں میں وہ شامل ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ خان نے مردم شناسی میں کچھ غلطی کی ہے؟ کسی انسان کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے احسان فراموش ہیں اور کتنا جو ہے وہ غیرت مند ہے۔ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان نے جو کیا نا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے
عام سا ایک لفظ ہے احسان فراموشی. یہ انہوں نے کر دی, لیکن جو چیز جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خان کے پیچھے باتیں کیوں کر رہے ہیں. یہ ان کا حق نہیں بنتا. فواد چودھری جو ہیں اس نے ابھی تک خان کے خلاف لب کشائی نہیں کی ہے. بہت سارے لوگ گئے ان کی طرح, لیکن اس طرح تو کوئی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کبھی سائفر میں ان کو جو ہے امپلیکیٹ کر رہے ہیں, کبھی آپ 9 مئی کے واقعات پہ گواہ بن رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کے اپنے سٹیٹس کو بلیٹل کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ خان کے خلاف اپنے منہ بند رکھیں, کیونکہ جو آپ نے کر دیا وہ بھی برا تھا. تو لہٰذا اگر یہ اسی طریقے سے مذاق اڑائیں گے یا پرووک کریں گے تو نتائج ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ وکیل فیس تو بہت لیتے ہوں گے, اور خان کی وکالت کرنا ایک چھوٹا کام نہیں ہے, اور اتنے مشکل حالات میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ مروت صاحب بڑی فیس لیتے ہوں گے خان سے. بس آپ بتائیے کہ خان سے کیا فیس لیا ہے آپ نے خان کی عدالتوں میں نمائندگی کرنے کے لیے؟ دیکھیے, میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. خان صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق گرچہ پروفیشنلی وکیل اور کلائنٹ کا ہے, لیکن جو ان کے ساتھ عقیدت ہیں اور جو ان کے ساتھ محبت ہیں, وہ ہم خان کے صدقے تو پوری طریقے انصاف کی خدمت کر رہے ہیں. اور تمام جو قیادت ہیں, ابھی شہریار افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یقین کریں شہریار افریدی صاحب کو چھڑانے کے لیے, کیونکہ اس پہ اتنے بے بنیاد کیسز بنائے گئے, ان کی بیگم تک کو گرفتار کیا گیا, اس کا بھائی 40 دن اغوا رہا, 3 اس کے بھائی جو ہیں, 2 بھائی اور ایک بہن وفات پا گئے. اب 34 کیسز ہائی کورٹوں میں ان کے لیے کرنے پڑے. روحانی پاکیزگی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, یہ خدمت جو کر رہے ہیں یہ کاز ہیں, اور یہ پاکستانی کے لیے کر رہے ہیں, رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں. کوئی ہمارا خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی اس میں ذاتی کوئی مقصد یا کوئی ماٹی پوشیدہ نہیں ہے. لاہور میں آپ نے تقریر کی ایک کنونشن میں, اور اس کنونشن میں آپ نے کہا کہ ہم نکلیں گے روڈوں پر بھی, سڑکوں پر بھی نکلیں گے. یہ واضح کر دیجئے کہ کیا یہ آپ کا ذاتی بیان تھا یا چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے پیغام؟ دیکھیے, میں ذاتی بیان جب دیتا ہوں تو میں کہتا بھی ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں کور کمیٹی پہ بھی میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. خان صاحب نے بھی کارنر میٹنگز کی ہدایات کی ہوئی ہیں. اب ہم کنونشن کرانے جا رہے ہیں. اب متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہم ان تواریخ پہ جو ہیں ہم کنونشن کرانا چاہتے ہیں. وہ اگر کوئی رسپانس نہیں دیتے ہیں, اجازت نہیں دیتے ہیں, تو میں پورے کے پی کے لیے ایک ریٹ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں دائر کرنے جا رہا ہوں, جس میں ہم شیڈول دیں گے اور عدالت جو ہے چیف سیکرٹری آئی یو کو بلائے گی. وہ کر سکتے ہیں, ہم کیوں ان کو نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. پھر پشاور ہائی کورٹ جو ہے بڑی انڈیپینڈنٹلی آج کل کے حالات میں ریلیف دے رہی ہے, تو ہماری توقعات ہیں. اور جب ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو باؤنڈ ڈاؤن کرے گی, پشاور ہائی کورٹ سے جب انہوں نے آجی رنگیز کو اٹھایا, اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو پامال کرے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. شیر افضل مروت صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل, انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.